کہیں گے استعلا. کہا جائے گا کہ یہ حروف صفت استعلا رکھتے ہیں، یعنی ان حروف کی ادائیگی کے وقت کیا ہے یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے. حروف استعلا کون کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7. 7 حروف استعلا کتنے ہیں؟ 7 ہیں. ٹھیک، جو یہاں پہ کل بتایا بھی تھا اور کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو، دوبارہ میں تکرار نہیں کروں گا. ٹھیک، یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جب ان 7 حروف کو آپ ادا کرو گے تو آپ کی زبان کی جڑ کہاں جائے گی؟ اوپر کی طرف. تو چونکہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان اوپر کی طرف جاتی ہے، اسی لیے ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استعلا. حروف استعلا. ٹھیک، یہ 7 ہیں. ٹھیک، 28 میں سے 7 نکل جائیں گے، 21 بچیں گے. اور اگر 19 میں سے 7 نکال دیں، 29 میں سے تو کتنے بجائیں گے؟ 22 بچیں. 7 استعلا ہیں اور 22 یا استفال. استفال کی کیا معنی ہے؟ استفال یعنی پستی کی طرف مائل ہونا، پستی کی طرف جانا، نیچے کی طرف آنا. بالکل اس کے برعکس اپوزٹ. اس کا مطلب اوپر بلندی کی طرف جانا، رجحان کرنا، طلب کرنا، بلندی چاہنا. استفال کا مطلب پستی چاہنا، نیچے کی طرف آنا. ان کو ادا کرتے ہیں یہ حروف کو جو صفت استعلا رکھتے ہیں تو زبان اوپر کی طرف جاتی، زبان کی جڑ. اور یہ حروف استفال جب ان کو ادا کریں گے تو زبان نیچے کی طرف آئے گی. یہ کتنے؟ 22. یہ 7 کو، جو 7 استعلا ہیں، ان کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ استفال. کیا کہتے ہیں؟ استفال. استفال. سمجھ میں آ گیا استعلا استفال؟ مجھے نہیں لگتا سمجھ میں آیا. بابو بتاؤ استعلا کے بارے میں پوری جانکاری دو. لغوی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کون کون سے حروف ہیں، کیوں ان کو استعلا کہا جاتا ہے، بتاؤ. بولو جلدی سے. استعلا یعنی 1 منٹ اس سے پوچھا ہے نا. بتاؤ بیٹا جلدی بتا. سمجھ میں آ گیا تو بتانے میں کیا ہے؟ جو چیز آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے نا، کہ جو چیز سمجھ میں آ گئی اس کو بھی بتانا مشکل ہے. بتاؤ بابو جلدی سے بتاؤ. نہیں آ رہا ہے تب کیوں کہہ رہے تھے کہ سمجھ میں آ گئی؟ کسی بھی چیز کا معنی جب بیان کرتے ہیں تو 2 طریقے سے پہلے معنی بیان کرتے ہیں. ایک لغوی اور ایک اصطلاحی. لغت میں استعلا یعنی بلندی چاہنا، بلندی چاہنا، برتری طلبی، اوپر کی طرف مائل ہونا. یہ اس طریقے کا معنی. ٹھیک، یہ ہو گیا لغت میں بلندی چاہنا، برتری طلبی، اوپر کی طرف مائل ہونا، بلندی کی طرف مائل ہونا، رجحان رکھنا، جو بھی آپ لفظ استعمال. اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ حرف کو ادا کرتے وقت، حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف مائل ہونا. یہ ہو گیا. بلندی چاہنا، برتری.
اصطلاح میں حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف جانا، اوپر کی طرف مائل ہونا، ٹھیک ہے، یہ اصطلاح میں ہو گیا۔ اب ایک بات اس میں حروف استعلاء، حروف استعلاء کتنے ہیں؟ کون کون ہیں؟ 7 ہیں۔ 7 ہیں۔ کون کون ہیں؟ ہو گیا یہ 7 ہیں، ان کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ سوال، کیوں ان کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ ان کو ادا کریں گے تو زبان کی جڑ اوپر جائے گی۔ ان 7 حرفوں کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ قاف غین خا، خے غین قاف، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان 7 حروف کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ کیوں حروف استعلاء کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ استعلاء کی صفت رکھتے ہیں، یعنی ان کو جب ادا کرتے ہیں تو زبان اوپر کی طرف مائل ہوتی ہے، زبان اوپر کی طرف جاتی ہے۔ ابھی سمجھ میں آیا یا بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں، ان کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ حساب کتاب کیا لگا رہا ہے؟ استعلاء، علا، اپنی الف سین تے نکال دو۔ علی، علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علی اسی سے بنا ہے، علی یعنی بلند، اونچا، ٹھیک۔ یہ الف سین تے جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، چاہنا۔ علا یعنی بلند، بلندی، استعلاء یعنی چاہنا، یہ الف سین تے کا استعلاء یعنی بلندی چاہنا، بلندی چاہنا، اونچائی کی طرف جانا، سمجھ رہے ہو؟ یہ الگ الگ لفظ جو بھی آپ استعمال کر دو، اوپر جانا، اوپر کی طرف مائل ہونا، برتری چاہنا، بلندی چاہنا، جو بھی کہہ لو آپ، یہ لغت میں ہو گیا۔ تجوید میں حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف جانا، یہ زبان ہے مثال کے طور پر، اوپر کی طرف جانا، یہ مثال کے طور پر زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ اس کے یہ جڑ ہے زبان کی، ہے نا، یہ نوک ہے اور یہ جڑ ہے۔ حرف کو ادا کرتے وقت اگر یہ زبان کی جڑ ادھر جاتی ہے اوپر کی طرف، اوپر کا یہ تعلق ہے، ٹھیک، تو اسی کو کہا جائے گا استعلاء۔ استعلاء، اور اگر نیچے کی طرف آتا ہے یہ حصہ تو یہ استفال ہے۔ استعلاء یعنی زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف جانا، استفال یعنی زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف جانا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ کون سے حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہیں تو زبان اوپر کی طرف جاتی ہے؟ یہ سارے، اسی لیے ان کو استعلاء کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ استفال کون کون ہے؟ انہی 7 کے علاوہ، ٹھیک، ہاں، وہ 29 میں سے یا 28 میں سے یہ 7 کام کم کر دو، 21 یا 22 جو ہے وہ استفال ہے، باقی کیا ہے؟ یہ 7 استعلاء ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو بابو اب تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا۔ جناب بھوک کے پوچھ لو، ٹھیک، چلیں، یہ 2 صفتیں سب سے پہلے ذکر کی گئی تھی، اسی لیے ان کو سب سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ کتاب میں بھی دیکھ لیا کرو، مطالعہ کر لیا کرو، دوستوں کے ساتھ مباحثہ کر لیا کرو، سوال جواب، سمجھ رہے ہو؟ خالی استاد کی باتوں پر اور استاد جو پڑھاتا ہے اسی پہ اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، استاد کا کام سمجھانا، ذہن سے نکل جاتی ہے بات، اس کو دوبارہ پڑھنے سے، مطالعہ مباحثہ کرنے سے یاد رہے گی وہ چیز۔ چلیں، اب یہ ہو گئے مثالیں اب دی ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کی، ٹھیک۔
ان مثالوں کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہاں کہ کون حروف استعلا ہیں اور کون حروف. اب آئیے یہاں سوالات و تمرینات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں لہذا آپ یاد رکھنا جب بھی ان حروف کو جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے جب بھی ان کو ادا کیجئے گا جب بھی ان کو پڑھیے گا تلفظ کیجئے گا ان کا تو اس کی صفت کا خیال رکھیے گا. زبان کی جڑ اوپر کی طرف جائے اور جب زبان اوپر کی طرف جائے گی نا تو حرف موٹا ہو کر کے نکلے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی زبان کی جڑ اوپر کی طرف جائے گی تو وہ حرف خود بخود پرحجم ہو کر کے موٹا ہو کر کے نکلے گا. لہٰذا ان 7 حروف کو موٹا بنا کر کے پڑھیے گا. تو گویا آپ نے ان حروف کے حق کو ادا کر دیا. ان کے پہلے مخرج سے اور مخرج کے ساتھ ساتھ ان کی صفت کے ساتھ موٹا بنا کر کے پڑھیے گا. چلیں اس کے بعد یہ آ گیا سوالات و تمرینات. سوال آ گیا استعلا اور استفعال کے لغوی اور تجویدی معنی بیان کریں. ابھی لکھا تھا استعلا کے لغوی معنی ہیں بلندی چاہنا اوپر کی طرف مائل ہونا. استفعال کے معنی ہیں نیچے کی طرف اور پستی کی طرف مائل ہونا. ٹھیک لغوی اور معنی ہو گیا. تجوید میں استعلا حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف جانا. استفعال حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کا نیچے کی طرف مائل ہونا. چلو یہ ہو گیا. وہ حروف کہ جن میں استعلا کی صفت پائی جاتی ہے کتنے اور کون کون سے ہر ایک کے لیے مثال بیان کریں. وہ حروف جن میں استعلا کی صفت پائی جاتی ہے 7 ہیں. صاد زاد تا زا غین خے قاف یا قاف غین. ترتیب سے نہیں بتاؤ گے تب بھی چلے گا لیکن یاد ہونا چاہیے کہ یہ 7 حروف استعلا ہیں. ہر ایک کی مثال بیان ہر ایک کی مثال بیان کرنے کے لیے اوپر جو ابھی مثالیں دی تھی نا ٹھیک. ہاں 7 کی دینا ہے تو آپ کہتے ہیں صدق صادقن صدیقن یا صدیقن. سادسہ کیسا 7 سے ہوتا ہے کیا؟ غین سے دینا ہے غیر المغضوبی ہے نا. مذہب غیر تو ہو جائے گا. غفور الرحیم غفار غیر تو ہو جائے گا. غیر. چلیں تو جو بھی ہو آپ جس حرف کی مثال دینی ہوگی جس حرف کی مثال دینی ہوگی اس حرف کا ایک کلمہ لائیے گا. کوئی ایسا کلمہ لائیے گا کوئی ایسا جملہ کہ جس میں وہ حرف استعمال ہوا ہو. ٹھیک یہ ہو گیا. اب کے آگے چلیے. حروف استعلا اور حروف استفعال کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے وضاحت کریں. حروف استعلا کو پرحجم اور تفخیم کے ساتھ مفخم بنا کے موٹا بنا کر کے اور حرف استفعال کو نر مناسب بنا کر کے ادا کیا جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک سورہ لیل کی تلاوت کریں اور استعلا و استفعال کے صفات کی رعایت کریں. جائیے سورہ لیل قرآن کھولیے سورہ لیل پڑھیے اور یہ 2 صفتیں جو بتائی گئی ہیں جن حروف میں یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں ان حروف کو انہی صفتوں کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کیجیے پڑھیے. ٹھیک اب اس کے بعد 2 اور اہم صفتیں قلقلہ اور لین. قلقلہ اور قلقلہ اور لین. پڑھائیں دل کر رہا ہے پڑھنے کا ہے وسیم پڑھا ہے پڑھائیں دونوں کے دونوں پڑھے پڑھے
माशाल्लाह। बताओ तो किसी दोनों के बारे में कुछ थोड़ा सा एकदम 2-4 कलमा। यानी पढ़े हैं ऐसे दोहरा दिया। हमें तो ऐसे ही दोहरा दे, ऐसे ही बता दे, क्या करने का, जैसे पढ़ा है वैसे ही याद बताओ। किया हो तो पता चल